کون ہوں گے تحریک دعوت فکر کے نئے عہدیداران؟ کون شامل ہوگا مجلس شورا میں؟ فیصلہ ہو چکا، تحریک دعوت فکر کے سالانہ انتخابات برائے سال 2025 میں جی ہاں، سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجل الاقدس کے سالانہ انتخابات برائے سال 2025 کے شیڈول کا حکم نامہ جاری فرمانے کے بعد 1 تا 15 دسمبر 2024 جاری رہنے والے انتخابات میں تحریک دعوت فکر کے دستور کے آرٹیکل 37 کے تحت تحریک دعوت فکر کے عہدیداران اور 18 ارکان مجلس شورا کا انتخاب عمل میں لایا جا چکا ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجل الاقدس نے انتخابات برائے سال 2025 کے شیڈول کا حکم نامہ جاری فرمایا تھا، جس کے تحت اس سال انتخابات انتخابی کمیٹی کی زیر نگرانی منعقد ہوئے۔ ان انتخابات کے ذریعے تحریک دعوت فکر کے عہدیداران اور مجلس شورا کے 18 ارکان کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجل الاقدس کی زیر صدارت خانقاہ سلطان العاشقین میں عرس پاک سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا انعقاد ہوا، جس میں اندرون اور بیرون ملک سے طالبان مولا اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جس طرح آپ مجل الاقدس نے دین اسلام کو حیات نو بخشی، فکر محمدی کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور اس میں اللہ ذات یعنی اسم اعظم اور اسم محمد کے فیض کے چشمے جاری فرمائے، وہ اپنی مثال آپ سلطان محمد احسن علی صاحب نے اس موقع پر نئی شائع ہونے والی کتب سے بھی شرکائے محفل کو متعارف کروایا، جن میں 1 انگلش اور 2 اردو کتب شامل ہیں۔ اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھے ہوئے اس سال بھی سلطان الفکر پبلیکیشنز نے کراچی انٹرنیشنل بک فیئر عالمی کتاب میلہ میں شرکت کر کے تحریک دعوت فکر کی نمائندگی کا اعزاز حاصل کیا۔ السلام علیکم ناظرین، تحریک دعوت فکر نیوز دسمبر 2024 کے بلیٹن سے میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حسنین محبوب۔ بلیٹن کے آغاز سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ ہر وقت فکر و تصوف کی دنیا سے جڑے رہ سکیں۔ تحریک دعوت فکر اینول الیکشنز، کون ہوں گے تحریک دعوت فکر کے نئے عہدیداران؟ کون شامل ہوگا مجلس شورا میں؟ فیصلہ ہو چکا، تحریک دعوت فکر کے سالانہ انتخابات برائے سال 2025 میں جی ہاں، سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجل الاقدس کے سالانہ انتخابات برائے سال 2025 کے شیڈول کا حکم نامہ جاری فرمانے کے بعد 1 تا 15 دسمبر 2024 جاری رہنے والے انتخابات میں تحریک دعوت فکر کے دستور کے آرٹیکل 37 کے تحت تحریک دعوت فکر کے عہدیداران اور 18 ارکان مجلس شورا کا انتخاب عمل میں لایا جا چکا ہے۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجل الاقدس نے انتخابات برائے سال 2025 کے شیڈول کا حکم نامہ جاری فرمایا تھا، جس کے تحت اس سال انتخابات انتخابی کمیٹی کی زیر نگرانی منعقد ہوئے۔ اس انتخابی کمیٹی میں نائب سرپرست تحریک دعوت فکر صاحبزادہ سلطان محمد مرتضی نجیب مجل الاقدس، سلطان محمد ناصر حمید سروری قادری، سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری اور سلطان محمد احسن علی سروری قادری شامل تھے۔ انتخابی کمیٹی نے انتخابی عمل اور انتخابی نتائج کی ذمہ داری انتہائی احسن انداز میں ادا کی۔ پروفیسر سلطان حافظ حماد الرحمان سروری قادری نے بطور ریٹرننگ آفیسر، جبکہ محمد فیضان یاسین سروری قادری نے اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر ذمہ داریاں نبھائیں۔ ووٹنگ کا عمل 1 دسمبر 2024 بروز اتوار دوپہر 1 بجے سے لے کر 15 دسمبر 2024 بروز اتوار سپہر 3 بجے تک خانقاہ سلطان العاشقین میں جاری رہا۔ ان انتخابات کے ذریعے تحریک دعوت فکر کے عہدیداران اور مجلس شورا کے 18 ارکان کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ عرس سلطان باہو، ناظرین کو ایک اور اہم ترین اپڈیٹ سے آگاہ کرتے چلیں کہ 8 دسمبر 2024 بروز اتوار بعد نماز ظہر سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی اور روحانی وارث آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام اور 31ویں شیخ کامل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجل الاقدس کی زیر صدارت خانقاہ سلطان العاشقین میں عرس پاک سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا انعقاد ہوا، جس میں اندرون اور بیرون ملک سے طالبان مولا اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔
آپ مجلہ الاقدس عرس پاک سے 2 روز قبل ہی خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور شریف تشریف لائے، جہاں مریدین اور عقیدت مندوں کی جانب سے آپ کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ محفل کا آغاز مولانا یاسر یاسین سروری قادری کی پرسوز آواز میں تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اور بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت رمضان باہو سروری قادری کے حصے میں آئی۔ ہے کھڑا جبریل وی، منگتے آل کے ہے کھڑا جبریل وی، شان ویکھو سونے دے دربار دی۔ جبکہ منصب نقابت منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان محمد نعیم عباس سروری قادری نے سنبھالے رکھا۔ اقرا سے لے کے گفتگو مصطفیٰ تلک ایک سلسلہ ہے لامنتہا تلک۔ بارگاہ باہو میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے عطا الوہاب سروری قادری تشریف لائے۔ تو باہو دی این سونیا تک دے تینوں نین سونیا۔ محفل میں خطابت کا فریضہ سلطان محمد احسن علی سروری قادری نے ادا فرمایا۔ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے سلطان العارفین حضرت سیدی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت، بلند مرتبہ فقر کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ کس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مخلوق خدا پر فقر محمدی کے فیض کے خزانے کھول دیے۔ تاریخ میں پہلی بار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کامل اکمل کی شان اور اسم اعظم یعنی اسم اللہ ذات کی حقیقت کو عام عوام پر آشکار فرمایا اور قادری سلسلہ کو سروری قادری کے نام سے منظم فرما کر اس میں نئی روح پھونکی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آج کے دور میں اصلاح امت کا یہ فریضہ ہمارے مرشد کریم شبیہ غوث العظم سلطان العاشقین حضرت سیدی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس ادا فرما رہے ہیں۔ جس طرح آپ مجلہ الاقدس نے دین اسلام کو حیات نو بخشی، فقر محمدی کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور اس میں اللہ ذات یعنی اسم اعظم اور اسم محمد کے فیض کے چشمے جاری فرمائے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ نے نہ صرف سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا اردو اور انگلش زبان میں آسان ترجمہ کروایا، بلکہ ابیات باہو کی شرح بھی فرمائی جو 40 اقساط پر مشتمل ہے اور تحریک دعوت فکر کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دستیاب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سلطان محمد احسن علی صاحب نے اس موقع پر نئی شائع ہونے والی کتب سے بھی شرکائے محفل کو متعارف کروایا، جن میں ایک انگلش اور 2 اردو کتب شامل ہیں۔ سلطان باہو پنجابی پوئٹری فرسٹ ایڈیشن، محکم الفقراء، بار دوم، حضرت امام حسین اور یزیدیت، بار سوم۔ محفل کے آخر پر سلطان حافظ محمد ناصر مجید صاحب نے ختم شریف پڑھا اور دعا کروائی۔ اس کے بعد سب حاضرین محفل نے کھڑے ہو کر دست بستہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا۔ دیکھ کے جس کو عاشق بنے اولیاء، ایسے فقراء کی صورت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بعد ازاں سلطان محمد حافظ حماد الرحمن صاحب نے اختتامی دعا کروائی۔ محفل کے اختتام پر حسب معمول آپ مجلہ الاقدس نے تمام مہمانان گرامی سے ملاقات فرمائی اور محفل میں آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ خوش نصیب طالبان مولا کو آپ مجلہ الاقدس نے بیعت فرما کر اسم اللہ ذات کی لازوال نعمت سے بھی بہرہ مند فرمایا۔ محفل کے بعد حسب روایت تمام مہمانوں کی بہترین لنگر پاک سے تواضع کی گئی۔ سلطان العاشقین حضرت سیدی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس مریدین اور عقیدت مندوں کی اصلاح و تربیت کی خاطر اکثر خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں طویل قیام فرماتے ہیں۔ اس قیام کے دوران
आशिकान सादिक आप मजल अक़दस की मुबारक व पाकीज़ा शोबत से शर्फयाब होकर अपने कलूब को इश्क इलाही से मुनव्वर करते हैं। बानी और सरपरस्त आला तहरीक दावत फ़क्र और इमाम सिलसिला सरवरी कादरी सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मजल अक़दस ने दिसंबर 2024 के दौरान भी खानका सुल्तानुल आशिकीन में ख़ुसूसी क़याम फरमाया। आप मजल अक़दस ने 14 दिसंबर 2024 बरोज़ हफ्ता से लेकर 30 दिसंबर बरोज़ सोमवार तक खानका सुल्तानुल आशिकीन में ख़ुसूसी क़याम फरमाया। इस दौरान तालिबान हक आप मजल अक़दस की सोहबत और दीदार से फैज़याब होने के लिए परवाना वार खानका सुल्तानुल आशिकीन आते रहे। खानका क़याम के दौरान आप मजल अक़दस ने 15 और 22 दिसंबर 2024 बरोज़ इतवार इनकाद पजीर होने वाली हफ्तावार बज़्म सुल्तानुल आशिकीन की सदारत भी फरमाई। हफ्तावार इन महाफिल में मुतलाशियान हक आप मजल अक़दस के दीदार और सोहबत से फैज़याब होकर अपनी अरवाह को सैराब करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मुरीदीन और अकीदतमंद ख़वातीन व हज़रात बज़्म सुल्तानुल आशिकीन में शिरकत करते हैं। आप मजल अक़दस हर एक से फ़र्दन मुलाकात फरमाते हैं, इनके मसाइल सुनते हैं और दुआए खैर फरमाते हैं। बज़्म सुल्तानुल आशिकीन में मेहमानों के लिए वसी और पुरतकल्लुफ़ लंगर का एहतमाम किया जाता है। आप सबको तौहीद के मैखाने से सैराब होने की दावत ख़ास है। सुल्तानुल फ़क्र पब्लिकेशंस की आलमी किताब मेला कराची में शिरकत अपनी साबका रवायत को बरकरार रखे हुए इस साल भी सुल्तानुल फ़क्र पब्लिकेशंस ने कराची इंटरनेशनल बुक फेयर आलमी किताब मेला में शिरकत करके तहरीक दावत फ़क्र की नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल किया। 12 दिसंबर 2024 बरोज़ जुमेरात से 16 दिसंबर 2024 बरोज़ सोमवार तक जारी रहने वाले 5 रोज़ा आलमी किताब मेला में शोबा सुल्तानुल फ़क्र पब्लिकेशंस की ज़ेरे एहतमाम स्टॉल लगाया गया, जहां कुतुब बीनी का शौक रखने वालों और मुतलाशियान हक के लिए फ़क्र व तसव्वुफ़ के मौजू पर मुश्तमिल कुतुब खुसूसी डिस्काउंट पर दस्तयाब थी, जिनमें सैयदना गौसुल आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हो, सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह और वानी सरपरस्त आला तहरीक दावत फ़क्र इमाम सिलसिला सरवरी कादरी सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मजल अक़दस की तसनीफ़ मुबारका शामिल थीं। अवामुन नास की कसीर तादाद ने स्टॉल का विजिट किया और सुल्तानुल फ़क्र पब्लिकेशंस के उम्दा काम और खिदमात को ना सिर्फ सराहा बल्कि बड़ी तादाद में कुतुब भी खरीदी। तहरीक दावत फ़क्र ने दीन हक यानी फ़क्र मोहम्मदी के फ़रोग़ के लिए हमेशा जिद्दत पसंदी इख्तियार की और असर हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग होकर तमाम मारूफ मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बरूएकार लाकर तबलीग दीन का फरीज़ा सरअंजाम दिया। अपनी इसी रवायत को बरकरार रखते हुए तहरीक दावत फ़क्र ने सुल्तानुल आशिकीन मजल अक़दस के ज़ेरे सरपरस्ती एक और अहम संग मील अबूर करके दर्ज झैल ऐप्स तैयार की। सुल्तानुल आशिकीन बुक्स ऐप, सुल्तानुल आशिकीन ऐप, AI सूफीज़म ऐप, तहरीक दावत फ़क्र न्यूज़ ऐप। सार्फीन इन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से बाआसानी इंस्टॉल करके फ़क्र व तसव्वुफ़ की दुनिया से बाखबर रह सकते हैं। इलावा अज़ीं आप हमारे व्हाट्सएप चैनल्स भी फॉलो कर सकते हैं, जिनमें सुल्तानुल आशिकीन टीवी, तहरीक दावत फ़क्र न्यूज़, सुल्तानुल फ़क्र पब्लिकेशंस शामिल हैं। नाज़रीन को मज़ीद बताते चलें कि तहरीक दावत फ़क्र के तहत मुनक्किद होने वाली तमाम महाफिल की मुकम्मल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे दर्ज झैल चैनल्स विजिट कर सकते हैं। सुल्तानुल आशिकीन टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डेली मोशन, सुल्तानुल आशिकीन वेब टीवी और एक्स। इसके साथ ही तहरीक दावत फ़क्र न्यूज़ दिसंबर 2024 के बुलेटिन से इजाजत चाहते हैं। अगले माह मजीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपनी तजावीज़ और अहम आरा हम तक पहुंचाने के लिए DM करें Instagram @tehreekdawatfakr.official। अल्लाह हाफिज।